حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراءة بعدهما کلتیہما اخرجہ ابو داود ونقل الترمذی عن البخاری تصحیحہ۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری میں 5 تکبیریں، اور دونوں تکبیرات رکعتوں میں تکبیروں کے بعد قرات۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے امام بخاری سے اس کے صحیح ہونے کو نقل کیا ہے۔ عیدین سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے نماز عید میں جو زائد تکبیرات ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ علماء کرام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں یہ آیا زائد 7 تکبیرات ہیں یا پہلی تکبیر اولیٰ کو ملا کر 7 تکبیرات ہیں؟ تو اگر تو تکبیر اولیٰ کو ملا کر 7 تکبیرات ہیں تو یہ کل 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، یہ 12 تکبیرات بنیں گے۔ اور دیگر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ تذکرہ صرف زائد تکبیرات کا ہے، اس میں تکبیر تحریمہ شامل نہیں، اس لیے تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات، تو اس طرح یہ 13 تکبیرات بنیں۔ دوسری رکعت میں جو سجدے سے اٹھ کر تکبیر ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ زائد تکبیرات میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سجدے سے اٹھتے ہوئے کہی جاتی، تو وہ بالاتفاق ان دوسری رکعت کی 5 تکبیرات میں شامل نہیں۔ علماء کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں بہتر رائے وہ ہوتی ہے جو اتمام والی ہو، یعنی جس میں چیز کا مکمل ہونے کا زیادہ اہتمام ہے نہ کہ نقص ہونے کا۔ تو مکمل ہونے کا اہتمام اس میں ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات کہیں، یعنی زائد کہہ لی جائیں کم نہ کہی جائے، تو اس اعتبار سے تکبیر تحریمہ میں کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے بعد قرات سے پہلے 7 زائد تکبیرات کہی جائیں اور پھر قرات ہوگی، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات جو سجدے سے اٹھنے والی تکبیر کے علاوہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرات۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ جو منقول ہے تکبیرات کا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی تصحیح امام بخاری نے کی۔ تو جس روایت کی تصحیح امام بخاری کریں، معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی روایات جن کی صحت کے بارے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، لیکن وہ اس درجے کی صحیح نہیں ہوتی کہ امام بخاری کی شروط پر پورا اتریں اور وہ اس کو صحیح بخاری میں بھی لے کر آئیں۔ تو بہت سی ایسی روایات ہیں جن کو دوسری کتب میں امام بخاری نے صحیح کہا ہے، لیکن وہ امام بخاری کی صحیح بخاری کی شروط پر نہیں آتی اور امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں نقل نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ سنداً صحیح ہوتی۔ تو یہ بھی روایت انہی روایات میں سے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو نقل نہیں کیا، لیکن اس کی صحت کے اعتبار سے ان کا قول منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔